میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں ہوں شہباز برکت اور آج ہم کلام خدا میں سے مقررہ حوالہ جات کے کچھ اہم نکات پر غور کریں گے۔ پہلا یہ کہ خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص خدا کی آواز پر لبیک کہتا ہے وہ برکت پاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت سے گناہ پر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے فتح حاصل کر سکتا ہے۔ مندرجہ والا حوالہ جات کو سمرائز کریں تو پیدائش کے حوالہ میں ہم خدا کی رہنمائی دیکھتے ہیں، اور زبور میں خدا کے ساتھ وفاداری کا رشتہ دیکھتے ہیں، اور پھر رومیو میں انسان کی کمزوری اور مسیح میں آزادی کو دیکھتے ہیں۔ مزید پڑھیں تو خدا اپنے منصوبہ کو پورا کرتا ہے۔ پیدائش 24 باب میں مقدس ابراہم اپنے خادم کو اسحاق کے لیے دلہن تلاش کرنے بھیجتا ہے۔ یہ صرف ایک شادی کی کہانی نہیں بلکہ خدا کے عہد کی تکمیل کی روایت ہے۔ خادم کوئی جلد بازی نہیں کرتا بلکہ پہلے خدا سے دعا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آئے خداوند میری رہنمائی فرما۔ اس عمل سے ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ابراہم کے خادم نے اپنے مالک سے روحانی طور پر بہت کچھ سیکھ رکھا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ دنیا کا مالک بھی ہے جس کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں، اور اس نے اپنے مالک سے دعا کی ہے کہ وہ اس کی رہنمائی فرمائے۔ اور اس بات سے ہم بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہر بڑے چھوٹے اور ناممکن کام کے لیے خدا کا فیصلہ جاننا ضروری ہے، اور خالق دو جہاں کی قربت اور رہنمائی میٹر کرتی ہے۔ ابراہم کا خادم اپنی عقل پر نہیں بلکہ خدا کی رہنمائی پر بھروسہ کرتا ہے، اور خدا فوراً اس کی دعا سنتا ہے۔ ربکا آتی ہے اور وہی نشان پورا کرتی ہے جس کے لیے خادم نے دعا کی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا اپنے بچوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ہم نے خدا کی وحدانیت کو پرکھا ہی نہیں اور اس کی قدرت کو جانا ہی نہیں۔ وہ کیسا قادر ہے۔ امثال 3 باب میں اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر، وہ تیری راہوں کو سیدھا کرے گا۔ آج اگر آپ کسی فیصلے، ملازمت، خدمت، تعلیم یا خاندان کے معاملہ میں پریشان ہیں تو خدا اب بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر دوسرے نقطہ پر بات کریں تو ربکا کی فرما برداری ایمان کی سٹرونگ مثال ہے۔ جب ربکا سے پوچھا گیا، کیا تو اس شخص کے ساتھ جائے گی؟ اس نے صرف 2 الفاظ کہے، میں جاؤں گی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ گھر کیسا ہوگا، اسحاق کیسے ہوں گے، کتنی دولت ہے، بلکہ اس نے خدا کی مرضی پر ایمان رکھا۔ یہ حقیقی ایمان ہے۔ ہم بھی اکثر خدا سے بے شمار سوال کرتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ یسوع نے بھی فرمایا، میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے پوری تفصیل نہیں بتائی بلکہ ایمان کا مطالبہ کیا۔ جب ہم خدا کی آواز پر چلتے ہیں تو خدا ہماری زندگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر زبور 45 ہمیں روحانی دلہن بننے کی دعوت دیتا ہے۔ بہت سے مفسرین جیسے میتھیو ہینری، چارلز اسپرجن اور ابتدائی کلیسیا کے کئی علماء اسے مسیح اور کلیسیا کی تعلق کی علامت قرار دیتے ہیں۔ دلہن سے کہا جاتا ہے، اپنے لوگوں اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جاؤ۔ اس کا مطلب صرف خاندان چھوڑنا نہیں بلکہ پرانی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑنا بھی۔ جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں تو ہمیں پرانی عادات، غرور، حسد، نفرت اور دنیاوی خواہشات کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ مسیح اپنی پاک کلیسیا چاہتا ہے۔ افسیوں 5 باب میں بھی یہی تعلیم ملتی ہے کہ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ظاہری خوبصورتی سے زیادہ روحانی خوبصورتی اختیار کریں۔ پھر رومیو 7 باب میں پولس رسول انسان کی روحانی جنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں، جو نیکی کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا، اور جس بدی سے نفرت کرتا ہوں وہی کر بیٹھتا ہوں۔ یہ ہر ایماندار کی جدوجہد ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہم محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن غصہ آ جاتا ہے۔ ہم پاک زندگی چاہتے ہیں لیکن آزمائشیں آتی ہیں۔ پولس کہتے ہیں، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی، لیکن وہ یہی نہیں رکتے، وہ فوراً جواب دیتے ہیں، خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے فتح دیتا ہے۔ اصل فتح اپنی طاقت سے نہیں
بلکہ یسوع مسیح کی قدرت سے ملتی ہے۔ جب ہم پاک روح کے تابع ہوتے ہیں تو خدا ہمیں گناہ پر غالب آنے کی قوت دیتا ہے۔ ان تمام حوالوں پہ مشترکہ طور پر غور کریں تو پیدائش کے صحیفے میں خدا رہنمائی کرتا ہے، زبور میں خدا وفاداری اور پاکیزگی چاہتا ہے، رومیوں میں خدا ہمیں مسیح میں گناہ سے آزادی دیتا ہے۔ بس ایک مسیحی زندگی کے 3 ستون ہیں: خدا پر بھروسہ، خدا کی فرما برداری، مسیح میں نئی زندگی اور پھر کمال پاکیزگی حاصل کرنا۔ ان حوالہ جات سے آج ہم عملی اسباق سیکھتے ہیں کہ ہر فیصلہ دعا سے شروع کریں، خدا کی آواز سننے کے بعد دیر نہ کریں، اپنی پرانی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ دیں، اپنی کمزوریوں سے مایوس نہ ہوں بلکہ یسوع پر بھروسہ رکھیں، ہر روز بائبل پڑھیں، دعا کریں اور پاک روح کی رہنمائی میں چلیں۔ میرے عزیزو، ربکا کی طرح خدا کو ہاں کہیں، زبور 45 کی دلہن کی طرح اپنی زندگی مسیح کے لیے مخصوص کریں، اور پالوس رسول کی طرح یہ اقرار کریں کہ اگرچہ ہم کمزور ہیں مگر یسوع مسیح میں ہمیں حقیقی فتح اور آزادی حاصل ہے۔ آئیں آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اس کی آواز پر لبیک کہیں گے اور ہر روز یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ خدا کی رہنمائی کامل ہے اور اس کی محبت ابدی ہے اور اس کی قدرت ہماری ہر کمزوری سے بڑی ہے۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اپنی فرما برداری سکھاتا ہے اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزادی بخشتا ہے۔ ہمیں ربکا جیسا ایمان، پاک دل اور تیری مرضی پر چلنے کا حوصلہ عطا فرما۔ پاک روح ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرے تاکہ ہم ہر روز تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ سب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں۔